الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال جل جلاله في شأن مريم الصديقة وفي شأن ابن مريم وجعلنا ابن مريم وأمه آية. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہمارا عنوان سخن اور موضوع گفتگو قرآن کریم ولادت عیسیٰ ابن مریم بلا اب، بغیر باپ کے ولادت اور قادیانیت، یہ ہے ہمارا موضوع. قرآن کریم کیا کہتا ہے اس باب میں؟ کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اس باب میں، اور قادیانیت کیا کہتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ ایک عمومی ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، اولاد کو ان کی باپ کی، ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو. ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ چیز زیادہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے. یہ تو عمومی قاعدہ ہے اللہ کا کہ اسلام میں بچے کی نسبت اور نسب ان کے باپ کی طرف ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کریمہ اور ان کی والدہ ماجدہ مریم الصدیقہ، ان دونوں کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ المومنون میں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، کہ ہم نے بنایا ابن مریم اور ان کی ماں کو، دونوں کو. دو شخص ہیں، ایک ابن مریم اور دوسری مریم، دونوں کو ہم نے بنایا آیتاً، ایک نشانی. یہ بات ہے سمجھنے والی. قرآن حکیم کی عجیب بلاغت ہے، اور کوئی عقل مند اگر ہو تو وہ اس سے علمی اور روحانی کیفیت کا ادراک کرے. اور اگر اللہ نے کسی کو سم بکم امیون بنایا ہے، جیسے کہ قادیانی حضرات، ان کی تعلیمات میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو دیکھنا ہے جو مرزا صاحب کی روشنی میں ہو، اس حدیث کو دیکھنا ہے جو مسیح موعود جو ان کے مزعوم ہیں ان کی روشنی میں ہو، اور نبوت اور انبیاء میں سے ان کو اس روشنی میں دیکھنا ہے جو مرزا صاحب نے پھیلائی. اور اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر ایسے لوگ ہمیشہ پردے ہی میں رہیں گے. کتنی کھل کے ہم قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ عیسیٰ کا رفع ہو، وہ حیات عیسیٰ کا مسئلہ ہو، وہ نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہو. کئی دفعہ میں خود بھی حیران ہوتا ہوں، بعض یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے گروپ ہیں کہ ہم ان سے بات قرآن و حدیث کی کرتے ہیں تو یہ آگے سے مسیح موعود کا حوالہ لاتے ہیں. تو آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں کو آخر کیا ہوا. اور آج کا موضوع اس لیے اہم ہے کہ بظاہر یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مدعی نبوت کے بارے میں کہ وہ کیا ہوگا، کذابون دجالون، کثیر الکذب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، کثیر الدجل، بہت زیادہ فریب کار، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے والا۔ تو اب یہاں بھی یہ قضیہ قادیانیت کے دجل کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے، کس قدر یہ دھوکے اور فریب میں ہیں اپنے مسیح موعود مزعوم کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب یہ فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا کہ ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کو ایک نشانی بنایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ابن عربی کہتے ہیں وَهَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ لَا يُوجَدْ مَوْلُودٌ إِلَّا مِنْ أَبَوَيْنِ، کہ یہ ہر اس شخص پر رد ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بچہ بغیر ماں باپ کے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ان لوگوں کا زعم جو منکرین معجزات ہیں، جو اللہ کی قدر کو نہیں پہچانتے، سر سید ہو، چراغ دین ہو یا ابن چراغ بی بی ہو، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ بہرحال دونوں کا ایک آیت ہونا، لسان العرب میں ابو منصور کہتے ہیں لِأَنَّ الْآيَةَ فِيهِمَا مَعًا، یعنی جو آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابن مریم اور مریم دونوں ایک نشانی ہیں، اس کا معنی یہ ہے وَهِيَ الْوِلَادَةُ دُونَ الْفَحْلِ، کہ وہ ابن کی، بیٹے کی ولادت ہے بغیر کسی فحل کے، بغیر کسی مرد کے۔ یہ ہے اصل بلاغت قرآن۔ تو اسی میں اللہ نے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ عیسیٰ، اور یہ بھی دیکھیں بات عجیب ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت اللہ ان کی ماں کو بتا رہے ہیں۔ جب فرشتے نے، ہم انشاءاللہ حضرت مریم اور قرآن اس پہ بھی مستقل ایک مجلس کریں گے، لیکن اتنا اشارہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے ابن مریم کی ولادت اور حمل سے پہلے ہی انہیں خبر دے دی تھی کہ تیرے ہاں بغیر ذکر کے، بغیر مذکر کے، بغیر نر کے تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتا، وہ قادیانی ہو، وہ کوئی اور فرقے کا آدمی ہو، یا وہ دہریہ ہو یا سر سید کا پیروکار ہو، واقعی اسے یہ بات عجیب لگے گی اور وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اب یہ تو ہم نے ایک عمومی ضابطہ کا ذکر کر دیا کہ اللہ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ اولاد کو باپ کی طرف منسوب کرو، ادعوہم لآبائہم، یہی اللہ کے ہاں انصاف پسندی ہے۔ اور دوسرا کیا کہ مریم اور ابن مریم دونوں ایک نشانی ہیں، مل کر ایک نشانی ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بیٹا تیرا بغیر نر کے پیدا ہوگا، اور ہمیں بھی یہی خبر اللہ نے دی۔ پھر آگے ایک اور آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی سمجھے تھے، کیا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے۔ بعد میں آپ کو قادیانیت کا ہدف بتاؤں گا اور طریقہ واردات بھی۔ آگے دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے۔ اب آپ دیکھیں، متکلم جناب رسول اللہ ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ مخاطب عیسائی ہیں نجران کے جو وفد آیا ہے، تو یہ بات دیکھیں، عیسیٰ کے بارے میں کچھ مشترکہ امور ہیں جن میں سے اس کا رفع سماوی ہے جسم سے، جو متکلم اور مخاطب یعنی نبی کریم اور نصارہ کا وفد مشترک ہے اس میں۔ پھر عیسیٰ کا
دنیا میں دوبارہ نازل ہونا، اس میں بھی متکلم اور مخاطب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا وفد نصارہ کا وفد، پھر حیات عیسیٰ، یہ بھی بات سمجھیں، اس میں بھی نبی کریم اور نصارہ کا وفد مخاطب ہے۔ ایسی دجل کا تصور بھی نہیں کہ رسول اللہ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ عیسیٰ کا رفع روحانی ہوا ہے اور نصارہ یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں جی ان کا رفع جسمانی ہوا ہے۔ قادیانیوں، توبہ کرو ایسے تصور سے کہ اللہ کا رسول اپنے مخاطب کو دھوکہ دے۔ اس مسئلے میں متکلم اور مخاطب جناب محمد رسول اللہ اور نصارہ نجران بالکل متفق تھے کہ ان کا جسمانی رفع ہوا اور ان کی جسمانی حیات ہے اور وہ دوبارہ اتریں گے، اور یہ امر اس بات کی دلیل ہے بعد والوں کے لیے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع جسدی میں اور نزول میں اور حیات عیسیٰ میں ان کا بھی ایک عقیدہ تھا جو اس مجلس میں، جو مدینہ منورہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں جناب رسول اللہ اور نصارہ کے وفد کے درمیان منعقد ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی زعیم دنیا کا اگر اپنے مخاطب کو وہ بات کرے جو اس کے ہاں وہ مقرر نہیں، یعنی دھوکہ دے لفظی، تو کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اصدق الصادقین حضرت صادق و مصدوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ اب آگے دیکھیں، ہاں اب آپ دیکھیں ایک بات اختلافی آتی ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرتے۔ اب جب نصارہ کے وفد نے رسول اللہ سے کہا کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، یا محمد لما سلمت انہو لا ابا لہ، کیونکہ رسول اللہ خود ان کو بتا رہے تھے کہ عیسیٰ کی مثال خلقت میں ایسی ہے جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے، یہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور نصارہ نے جو سوال کیا آپ پہ یہ سمجھنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ لا ابا لہ من البشر، کہ بشر میں سے اس کا کوئی باپ نہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ وجب ان یکون ابوہ هو اللہ، پھر اس کا باپ اللہ ہو؟ اب آپ دیکھیں اس بات کو رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔ یہ رازی کے بہت حوالے دیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ رازی نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت ثانیہ ہوگی، بیانی کرتے ہیں رازی پہ، کہیں نہیں رازی نے کہا، اتہام لگاتے ہیں جناب رسول اللہ پہ، آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ میری دوبارہ بعثت ہوگی آخرین میں۔ اور یہ دجل مرزا غلام احمد نے اپنی قادیانیت کو دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس قرآن کو قرآن مانتے ہیں جو مرزا صاحب کی روشنی میں ہو۔ اندازہ لگائیں، ظلمات فوق بعض، ظلمتوں میں جن میں سے بعض دوسری ظلمتوں کے اوپر ہیں۔ المہم جب یہ بات نقل کی رازی نے نصارہ کے قول کو، تو اب آپ دیکھیں رسول اللہ کا موقف کیا ہے۔ آپ نے اس بات کی تو تصدیق کر دی جسے کہتے ہیں مقدم، پہلی بات کی، یہ بات تو صحیح ہے کہ بشر میں کوئی اس کا باپ نہیں، لیکن تمہاری یہ بات کہ تب پھر اللہ اس کا باپ ہوا، آپ نے اس کا رد فرمایا اور انکار کیا ان کے سامنے اس بات کو۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی نہ ہوتا اسلام میں، پیغمبر اسلام کے نزدیک، قرآن میں، اور امت مسلمہ کا پھر معلم اعظم نصارہ پہ رد کرتے، نہیں رد فرمایا رسول اللہ نے، کیونکہ قرآن نے بھی ثابت کیا اور نصارہ کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ المہم یہی بات نزول میں ہم کہتے ہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا اصل آج موضوع ہے ان کی بغیر باپ کے ولادت، اور یہاں پہ دجل جو ہے قادیانیت کا وہ بھی آپ پہ ظاہر کریں گے ہم۔ اب آگے دیکھیں، بلا باپ پیدائش، قرطبی
مشہور تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن الکریم للقرطبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا اور ماں کی گود میں گفتگو فرمائی تو اس میں کیا فرمایا، یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، لیکن اس سے پہلے اللہ کے عمومی حکم کو یاد رکھیں تاکہ آپ منطقی طور پہ اپنی عقل سے، اپنی فراست سے قادیانیت پہ رد کریں۔ اور وہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا پختہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اپنی توحید کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد نیکی کرے۔ اتنا بڑا درجہ ہے، منزلت ہے، قدر ہے ماں باپ کی۔ پھر آگے پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو خوب نصیحت کی، پختہ نصیحت کی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے یہ بھی کہا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اے بندو میرا بھی شکر ادا کرو کہ میں نے تمہاری خلقت کی، اور اپنے والدین کا بھی کہ وہ تمہارے وجود کا سبب بنے۔ مگر حضرت عیسیٰ کا ذکر جہاں اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اور وہ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کی زبان پہ اللہ نے جاری فرمایا۔ جب یہود نے، کفار بنی اسرائیل نے حضرت مریم صدیقہ عفیفہ، جن کے بارے میں بہت ان کی بد تہذیبی نقل ہوئی ہے قرآن حکیم میں بھی اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح یا اس سے زیادہ کچھ قادیانیت نے عیسیٰ اور ام عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم بیان کریں گے تاکہ عام قادیانی بھی مرزا کی تعلیمات کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ انہوں نے اپنے عوام پہ مخفی رکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کو، نہ خود پڑھتے ہیں نہ عوام کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے رسول بنایا، اللہ کی توحید و رسالت کی دعوت دی، اور اس کے بعد جس طرح اللہ نے حکم دیا والدین کے ساتھ احسان کا، تو عیسیٰ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان کروں۔ یہ نہیں کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيَّ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کروں۔ اسی سورہ مریم میں عیسیٰ کے ذکر سے پہلے زکریا کے بیٹے یحییٰ کا ذکر ہے، جہاں حضرت مریم کے پاس انہوں نے بے موسمی پھل دیکھے، ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی کریں گے، تو اللہ سے دعا کی کہ میں بوڑھا ہو گیا مگر مجھے وارث عطا کرے، تو پھر اللہ نے یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اب یحییٰ نے جب بات کی تو کیا بات کی؟ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یحییٰ کے بارے میں کہ وہ اپنے دونوں ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ چند آیات بعد جب عیسیٰ کی بات ہوئی تو فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا۔ تو قرطبی کہتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ بِوَالِدَيَّ، یہاں عیسیٰ نے وہ نہیں کہا جو یحییٰ نے اس سے پہلے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کروں، اور عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے یہ نقل فرمایا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں، تو اس کے اندر دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اب بہت سے دیگر قرآنی شواہد بھی ہیں اس بات پہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کیا؟ عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی عیسیٰ کی خصوصیات، روح اللہ ہونا، کلمت اللہ ہونا، ان پہ ہم بات کریں گے مستقل۔ یہاں ابن تیمیہ کے فتاویٰ میں ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں جعل اللہ المسیح
ولادتہ آیۃ للناس، اللہ نے حضرت مسیح کی ولادت کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا۔ کس طرح نشانی بنایا؟ کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور یہ خبر ان کی والدہ کو بھی پہلے دے دی، اور پھر ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، عیسیٰ کیا ہیں؟ اللہ کا کلمہ، اور اس سے وروح منہ، اس کی طرف سے روح۔ جب آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو یہ کہا کہ دیکھو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اور جب عیسیٰ کے بارے میں فرمایا تو فرمایا حضرت مریم صدیقہ وہ ہیں التی احصنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عصمت کا تحفظ فرمایا، فنفخنا فیہ من روحنا، اس میں بھی ہم نے اپنی روح پھونکی۔ یعنی خلقت آدم اور خلقت عیسیٰ، یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر جو اللہ کی نشانیوں کو یا معجزات کو نہیں مانتے وہ منکر ہیں اس بات کے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں جعل اللہ المسیح عیسی ابن مریم وامہ آیۃ للناس، کیسے نشانی بنایا؟ کہ اللہ نے مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کو ایک نشانی قرار دیا۔ کیوں؟ خلقہ من غیر اب، کہ اسے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اظہارا لکمال قدرتہ، تاکہ اللہ کی کامل قدرت کا اظہار ہو، وشمول کلمتہ، اور اللہ کا کلمہ شامل ہو، کہ اللہ نے انسانی مخلوق جو ہیں ان کو 4 قسم پہ تقسیم کر دیا۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی فجعل آدم من غیر ذکر ولا انثی، آدم کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا۔ دوسرا وخلق زوجہ حواء من ذکر بلا انثی، ان کی بیوی حوا کو مرد سے پیدا کیا بغیر عورت کے۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، بغیر مرد و عورت کے آدم، پہلی قسم انسان کی۔ دوسرا بغیر عورت کے مرد سے، یہ ہے حضرت حوا۔ تیسری قسم وخلق المسیح ابن مریم من انثی بلا ذکر، مسیح ابن مریم کو اللہ نے مؤنث سے پیدا کیا بغیر مذکر کے۔ اور آگے چوتھی قسم انسانوں کی وخلق سائرہم من الزوجین الذکر والانثی، تمام مخلوق کو 2 سے پیدا فرمایا، مذکر اور مؤنث سے۔ یہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ کی 28ویں جلد صفحہ 606 میں ذکر کیا ہے۔ اب آگے تفصیل ہے جس کو ہم کسی دوسری مجلس میں بھی ذکر کریں گے، مگر ہم یہاں چند اور باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ القاہا الی مریم وروح منہ، یہ قرآن حکیم دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب آپ دیکھیں ابنیت کی نسبت مریم کی طرف کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن کی نسبت باپ کی طرف ہو۔ پھر آگے فرمایا وَكَلِمَتُهُ، یہ قرآن ہے، القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہیں جنہیں اللہ نے مریم کی طرف ڈالا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ ہے بات۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے باب میں جو خبر دی ہے، ان کا رفع جسمانی، ان کا نزول آسمان سے، اور ان کی حیات کے بارے میں، یہ ہے ایمان باللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، 3 نہ کہو۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نفخ فی جیب درعہا،
کہ ان کی آستین کی جیب میں نفخ فرمایا، اور اصل میں تو نفخ اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ کے امر کن سے فیکون وہ پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیں، اہل تفسیر لکھتے ہیں وَلَمَّا كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كَلِمَةُ اللَّهِ، اللہ کا کلمہ تھے۔ اب آپ دیکھیں عقل و منطق سے بات کیسے لوگ کرتے ہیں علماء اسلام۔ اور کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمے اس کی طرف صعود کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ کلمہ ہیں، کس طرف انہوں نے صعود کیا، کس طرف ان کا رفع ہوا؟ آپ خود سوچ لیں، اللہ کی طرف۔ تو اللہ نے جب عیسیٰ کے اوپر وہ وقت آیا، وہ توفی کا وقت، وہ دشمنوں کے احاطے کا وقت، تو پھر کلمے کی صفت ان میں کیا آ گئی؟ اللہ نے ان کو، کلمے کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اوپر جاتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں فَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ فِي تاریخ الاسلام، اسلام کی تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے کوئی محدث، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی مفسر ایسا نہیں، کوئی فقیہ ایسا نہیں، کوئی متکلم ایسا نہیں جس نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ کوئی کسی نے کہا ہو کہ نہیں ہوئی، پھر ان کا رفع جسمانی ہوا، کوئی کہے کہ نہیں ہوا، پھر ان کا نزول ہوگا آسمان سے، کوئی کہے کہ نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حیات عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو فرمایا کہ انہو یتزوج ویولد لہو، شادی کریں گے، پیدا ہوں گے بچے ان کے، پھر اس کے بعد اللہ ان کو وفات دیں گے، پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، وَيُدْفَنُ مَعِي، وہ میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ اندازہ کریں قادیانیت کے بانی مسیح موعود مزعوم نے ہر چیز میں تعویل کی ہے، ہر چیز میں۔ عیسیٰ ہوں، مسیح عیسیٰ ہوں، عیسیٰ کے بارے میں احادیث سب موضوع ہیں، مجروح ہیں، ہر کام میں تباین، ہر کام میں تغیر۔ اور یہ جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے، یہ بھی اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس باب میں بھی مرزا کا تباین اور تغیر اور جسے کہتے ہیں تضاد موجود ہے۔ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا ابھی آخر مجلس میں، لیکن یہ بات سن لیں کہ ابن معروف اسلامی مفسر امام رازی جو ہیں، یہ بھی قادیانیت کے ہاں مجددین میں سے ہیں، اور ان کے بھی حوالے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا بہت دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لما اخبر العباد، جب اللہ نے اپنے بندوں کو کسی واقعے کی خبر دے دی، کیا رفع اللہ، اللہ نے اسے پیدا کیا، اٹھایا، یہ کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ کہ وہ نازل ہوں گے، وجب الجسم بھی، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کی صحت کو یقینی کہنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرطبی کہتے ہیں اعتقاد، وقال القرطبی، امام قرطبی کہتے ہیں اعتقاد ابنیت عیسیٰ علیہ السلام لا ابا لہ واجب، عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا تَقَرَّرَ اسْمُهُ، جب یہ بات ساری دنیا نے سن لی کہ پورے قرآن کریم میں اور اسلام کے علمی تاریخ میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوئی، تو اس سے واجب ہو گیا کہ ان کے باپ کی نفی کرنا ہر مسلمان کا شرعی واجب اور ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح تفسیر خازن والے کہتے ہیں، ان کے بھی یہ بہت حوالے دیتے ہیں، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم لیس لہ نسب، ان کا کوئی نسب نہیں، وہ حضرت آدم کی طرف اپنے نانا سے پہنچتے ہیں، اپنے دادا سے نہیں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان،
قرآن نے بھی جہاں حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے نمونہ ہیں، تو ان کا ذکر کیسے فرمایا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم جو بنت عمران ہے۔ یہ جو تفصیل ہم نے کی ہے عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی، شاید عام قادیانیوں کو کسی نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، یا ان کے مربیوں کو تو پتہ ہوگا کہ اندر سے ان کا ایمان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا وہ بھی مانتا ہے قرآن کی طرح کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ یہ ایک حوالہ سن لیں اور پھر خود آپ لوگ فیصلہ کریں، اور جو قادیانی عوام ہیں وہ بھی پھر خود فیصلہ کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے بغیر باپ کے پیدائش عیسیٰ کی، اور ساری دنیا مسیح ابن مریم کہتی ہے۔ یہود ان پہ اعتراض کرتے ہیں تو کچھ ان سے ملتے جلتے اعتراض یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ حوالہ سنیے، یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 18، سفینہ نوح صفحہ 20 اس کا۔ توجہ سے ایک حوالہ ہی کافی ہے۔ اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے، توجہ سے سنیں، بے وجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یعنی مریم صدیقہ، جسے اللہ صدیقہ کہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ عفیفہ طاہرہ۔ اب مرزا صاحب اسے کیا بنا رہے ہیں کہ اس کو حمل پہلے ہو گیا تھا۔ اب یہ قول کیا ہے؟ بغیر باپ کے ماننے کا قول ہے، یا اس کو معاذ اللہ معاذ اللہ و معاذ اللہ کیا کہنے کا قول ہے؟ آپ خود سوچیں، ہماری زبان سے نہیں نکل سکتا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں مریم پہ، برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا۔ اب جو آدمی یہ کہے کہ مریم کا نکاح ہوا اور پھر حمل کے بعد نکاح ہوا، اب یہ وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے مانتا ہے یا کچھ بہت زیادہ نازیبہ عقیدہ رکھتا ہے؟ یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے۔ اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں نہ حق توڑا۔ یہ دیکھیں، مریم بطول، جن کے اللہ نے بیٹا دیا بغیر خامد کے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے، اور مرزا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے بطول ہونے کا مقام توڑ دیا۔ یہ مقام نہیں رہا کیونکہ ان کو حمل ٹھہر گیا، اور پھر انہوں نے اس شخص سے شادی کی جس کی پہلے بھی بیوی تھی۔ اور پھر آگے تعداد زوج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی؟ یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے، پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آئے؟ اب آپ خود سوچ لیں، کیا یہ قول درست ہے مرزا صاحب کا؟ عام قادیانیوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ پورے طور پہ قرآن کی کلی مخالفت ہے کہ جسے اللہ صدیقہ عفیفہ کہیں، جس کے نام پہ قرآن میں ایک آیت ہو، جس کو اللہ یہ کہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، زہد و تقوی اور صالحیت میں ایمان والوں کے لیے قیامت تک نشانی حضرت مریم ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا۔ یہ ہماری غرض تھی آج اس مجلس میں حضرت عیسیٰ کی بلا اب ولادت کے قول پہ اور اس موضوع کو بیان کرنے پہ۔ آگے دیکھیں، مگر میں کہتا ہوں، آپ اندازہ کریں، کہیں عذر، کہیں گناہ، اور کہیں عذر بھی ایسا کہ بدتر از گناہ، یہ سب مجبوریاں تھیں۔ اندازہ فرما لیں کیا مجبوریاں تھیں۔
مریم تو صدیقہ عفیفہ طاہرہ قرآن میں ان کا نام ثبت ہو گیا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پیش آ گئیں اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ کہ قابل اعتراض۔ بہت سے حوالے ہیں مرزا صاحب کے اسی طرح کے، جس میں انہوں نے مریم صدیقہ، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم صدیقہ کا غیر شرعی بیٹا قرار دیا ہے۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت کچھ کہا، یہ کسی اور مجلس میں ہم ذکر کریں گے، لیکن ہمارا اس میں صرف یہ غرض ہے ہماری آج کی اس مجلس میں کہ مرزا قادیانی اس بات کا قائل نہیں جو قرآن نے مقرر طور پر بتایا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو نشانی بنایا۔ ان کی ماں کو عیسیٰ اور ام عیسیٰ دونوں کا ایک نشانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا۔ ان کا حمل کس وقت ہوا؟ جب اللہ نے ان کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا۔ وہ کلمت اللہ پیدائش کے بعد بولنے لگا، وہ کلمت اللہ اپنی قوم کو دعوت دینے لگا۔ جب قوم نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے اس کی توفی رفع فرما لی۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، لوگو یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی امت مسلمہ کا ایمان ہے۔ مگر قادیانی مرزا غلام احمد اس کے خلاف ہے، وہ تو ان کے معجزات کا بھی منکر ہے۔ یہ بھی موضوع بنے گا، صرف ایک حوالہ سن لیں۔ اور آپ یعنی عیسیٰ کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں تھا۔ ان کے معجزات کو مکر و فریب کر رہے ہیں۔ پہلے ان کی ولادت پر اعتراض، پھر اس کے بعد ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر اور دیکھیں، ایک اور حوالہ بھی مختصر سا سن لیں۔ وہ کہتے ہیں مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ اندازہ کر لیں، بلکہ میں تو مسیح کے چاروں بھائیوں کی عزت کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ مسیح اکیلے ہی تھے اور مریم کے بیٹے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ کہہ رہے ہیں ان کے 4 اور بھی بھائی تھے، کیونکہ وہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ اندازہ کر لیں کتنی زیادتی ہے۔ اور یہ سفینہ نوح صفحہ 20 پہ، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 18 پہ ہے۔ یہی عبارت کہ میں تو ان کے چاروں بھائیوں کی عزت کرتا ہوں، چاروں ایک ہی ماں سے تھے۔ نہ صرف اس قدر بلکہ میں تو مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدس سمجھتا ہوں۔ کس قرآن نے یہ بیان کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بتول کے پیٹ سے ہیں، اور مریم کی شان یہ ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا، پھر بزرگان و قوم کے نہایت اسرار سے بوجہ حمل۔ اندازہ کر لیں کتنی بڑی جسارت ہے۔ بہرحال آج کی ہماری مجلس کا مقصود یہ تھا کہ مرزا صاحب اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے سادہ عوام کو بھی اصل حقیقت نہیں بتاتے۔ وہ ہمیشہ جب بھی کسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں تضاد ہوتا ہے، یعنی 2 رائے ہوتی ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیں۔ تو میں دعوت استقامت دیتا ہوں امت مسلمہ کو کہ وہ حق پہ استقامت بھی کریں اور دعوت بھی دیں ان سادہ لوگ قادیانی عوام کو جو مرزا قادیانی کے چنگل میں پھنس گئے ہیں اس باب میں۔ اور آج کا ہمارا موضوع تھا قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بیان یا قادیانیت، یعنی اس کی رائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھٹکے ہوئے بھولے بسرے لوگوں کو ہدایت کے راستے کو کھول دیں ان پہ، اور یہ امت مسلمہ کا دوبارہ حصہ بن جائے، اور تمام انبیاء کا جو ادب و احترام اسلام نے سکھایا ہے، صالحین اور علماء امت عیسیٰ انبیاء میں سے ہیں، ان کی والدہ
علماء اسلام میں ہیں جن کا بار بار قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، ان کے تقوی کو، زہد کو، طہارت کو، عفت کو قرآن حکیم نے بیان کیا۔ کیسے مرزا صاحب یہ جسارت کرتے ہیں؟ اس لیے ایسے شخص کی طرف نسبت نہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے گی نہ آخرت میں، جو اس قدر صراحت کے ساتھ قرآن کی مخالفت کرے اور اپنے ماننے والوں کو اس طرح دھوکہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔